حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قام الإسلام إلا بسيف علي وثروة خديجة صلوات پڑھتے ہیں ارباب عزا آپ کے سامنے سید الانبیاء سے منسوب روایت کو موضوع قرار دینے کا شرف حاصل کیا ہے کہ آپ اپنی زبان وحی سے، جیسا کہ علماء نے نقل کیا، زبان وحی سے ایسی سند دی آج دنیا میں اسلام کے نام پہ مسجدیں باقی ہیں، آج دنیا میں اسلام کی تعلیمات کے لیے قرآن باقی ہے، دینی درسگاہوں کا وجود ہے، علماء ہیں، دیندار ہیں، شریعت ہے، سنت ہے، یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے، کوئی بڑے سے بڑے مدرسے بنوا لے، لاکھ کے یہ میں نے بنوایا، کوئی بڑی سی بڑی خدمت گزاریاں کر لے، لاکھ کے یہ میں نے کیا، لیکن جو رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے بڑا عظیم پیغام دے دیا، تم لاکھ قرآن پہ کام کرو، تم لاکھ دین کے مدرسوں کی بنیاد رکھو، تم لاکھ مساجد بناؤ، تم لاکھ علماء بن جاؤ، اپنی اولادوں کو بھی علماء بنا دو، لیکن یہ تم سب تک اگر اسلام پہنچا ہے تو دو ہستیوں کے صدقے سے، اور ایک کا نام تلوار علی ابن ابی طالب ہے اور دوسری کا نام ثروت خدیجہ طاہرہ۔ علی کی تلوار اور خدیجہ طاہرہ کا مال، یہ دو چیزیں، اسی لیے ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال خدیجہ، نصرت اسلام کے لیے مجھ نبی کو کسی مال نے اتنا فائدہ نہ دیا جتنا مال خدیجہ نے فائدہ دیا۔ ہم آج کوئی یہ کہتے جی جناب نے بڑے مدرسے بنوائے، جناب نے بڑی مسجدیں بنوائیں، جناب نے اتنے حافظ قرآن پیدا کر دیے، جناب نے اتنے علماء پیدا کر دیے،
لاکھ تم حافظ قرآن بناؤ، لاکھ تم مسجدوں کی بنیاد رکھو، لاکھ تم مدرسوں کی بنیاد رکھو، لاکھ تم علماء اسلام بناؤ، لیکن نبی فرماتے ہیں ان سب تک اگر اسلام پہنچنے میں کوئی ہے تو وہ خدیجہ طاہرہ کا مال ہے اور علی کی تلوار ہے۔ اللہ یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھئی کمال یہ ہوتا ہے انسان کے پاس ہو اور انسان پھر خرچ کرے۔ کیا ہے؟ مثال میں اپنی دیتا ہوں، میں چونکہ مومن کی بھی شان ہے، میں آپ لوگوں کی مثال ہی نہیں دیتا۔ مثال کے طور پہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں نے کہا کہ اگر میرے پاس اتنا مال ہوتا تو میں عالی شان مدرسہ بنا دیتا، میں عالی شان مسجد بنوا دیتا، میں عالی شان یتیم خانہ بنوا دیتا، میں عالی شان امام بارگاہ بنوا دیتا، میں عالی شان دین کا فلاں مرکز بنا دیتا۔ اگرچہ روایات میں ملتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو نیت کر لے اللہ اس کا بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ بھئی میرے پاس کچھ نہیں اور میں کہہ رہا ہوں میں یہ کر دیتا اور میں وہ کر دیتا، نہ ہو کہنا میں یہ کر دیتا، یہ اور ہے جس کے پاس سب کچھ ہو اللہ کے دین کی ترویج کے لیے لوٹا دے، یہ مقام اور ہے۔ اللہ اللہ صلی علی محمد۔ یہ بی بی خدیجہ طاہرہ کا مال ہوتا کیا تھا؟ رسول اللہ کرتے کیا تھے؟ غریبوں اور یتیموں کو ضرورت مندوں پہ خرچ کرتے تھے اسلام کی دعوت دینے کے۔ اور جو فقیر تھے، جو غریب تھے، جو مالدار نہ تھے، قرض لینے آتے، قرض دیا جاتا، پریشان حال ہوتے پریشانی دور کی جاتی، ضرورت مند ہوتے ضرورتیں پوری کی جاتی، حتیٰ کہ یہاں تک نقل کیا جاتا ہے کہ بی بی خدیجہ طاہرہ کہتی تھی، جو قرض لیتے تھے نا کہتی تھی تم محمد کے نام کا کلمہ پڑھتے جاؤ میں قرض معاف کرتی جاؤں۔ تو جو کل فقیر تھے خدیجہ طاہرہ کے مال سے غنی بنے، اللہ اکبر، تو بی بی کے مال پہ کسی کا غنی اور امیر بننا اور ہے، اور بی بی کا مالدار ہو کے اسلام کو بلند کرنا یہ منزلت اور ہے۔ بڑی امیری تو یہ ہے مالدار تھی اور سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا۔ اور بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، اور پوری ذمہ داری سے علماء نے نقل کی ہے تاریخ میں، بی بی خدیجہ طاہرہ یہ وہ عظمت و شان والی بی بی ہیں کہ جس کی شان اللہ نے کتاب تورات میں بیان کی، آسمانی کتاب کس سے نسبت دی؟ نسبت دی ہے دریا سے، کہا خدیجہ دریا ہے اور اس کا پانی، بیٹا ذرا توجہ ادھر رکھیے، صلوات پڑھے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں بچے آگے بیٹھے، توجہ میری طرف، پھر سیکھیں گے کہاں سے، توجہ ادھر رہتے ہیں، صلوات پڑھے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یعنی ایک دریا سے نسبت دی بی بی کو، کہا کہ اس دریا کا پانی ہے آب حیات، پوری توجہ جاتا،
خدیجہ ہے دریا، اس کا پانی ہے آب حیات، اور اس کے کناروں پہ ہیں میوے دار درخت. ان درختوں کے پھل میں پڑھ رہا تھا ذمہ داری سے، ان میووں جو درختوں کے پھل وہ صرف 12 قسموں پر مشتمل ہیں، اور ان کے جو پتے ہیں، ان کے پتے ہیں وہ نبی کی امت کے لیے شفا ہے. اب اگر اس کو ہم دیکھیں اس معنی میں، یعنی دریا یہ بہتا ہوا رحمت کا دریا ہے خدیجہ طاہرہ، آب حیات ہے فاطمہ الزہرا. اللہ صلی علی محمد. چونکہ اس آب حیات سے جڑا ہوا جو باغیچہ ہے، جو درخت ہیں جن پہ 12 قسموں کے پھل ہیں، یعنی وہی 12 رشتے جڑے ہوئے خدیجہ طاہرہ سے ہیں. یعنی علی سے لے کر امام مہدی تک، اور ان درختوں کے جو پتے ہیں وہ شفا ہیں، جو نبی کی امت نبی کی اس آل سے محبت اور مودت کرتے ہوئے ان کے دین پر چلے گی، ان کی سیرت پہ عمل کرے گی، ان کے اخلاق پہ عمل کرے گی، ان کی مناجات کو دیکھے گی، ان کے کردار کو دیکھے گی، تو اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرتی چلی جائے. اللہ صلی علی محمد. تو بی بی خدیجہ طاہرہ کا مقابلہ کسی خاتون سے کیا کہ جس بی بی کا ذکر تورات جیسی کتاب میں آ جائے، اور فقط تورات میں نہیں، علماء نے نقل کیا بی بی کا ذکر اللہ نے انجیل میں بھی کیا. جب حضرت عیسیٰ نے رسول اللہ کی مد کی تو اس میں سے کہا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کی جو زوجہ ہوگی وہ ہوگی مبارکہ. تو بی بی کو انجیل میں جو نام ملا مبارکہ، بابرکت وجود والی، تو اس کے مبارکہ کے وجود سے اللہ اپنے آخری نبی کو ذریت عطا کرے گا. تو کیوں نہ ہو مبارکہ جس کے وجود سے اللہ نے علی کو 11 امام عطا کیے. صرف 11 امام نہیں بلکہ 11 اماموں کی ماں عطا کی. خود اسی سے اندازہ کر دیجئے جناب فاطمہ زہرا کتنی عظمت کی مالک ہے. علماء شیعہ اہل سنت سب نے نقل کیا روایتوں میں، جب جناب خدیجہ طاہرہ آتی ہیں تو جناب زہرا آتی ہیں تو سید الانبیاء ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنی عظمت کی مالک بی بی فاطمہ الزہرا، تو جس کی بیٹی کی اتنی شان ہے اس کی ماں خدیجہ طاہرہ کی کیا شان ہوگی. نبی اٹھے فاطمہ الزہرا کے لیے اور فاطمہ زہرا اٹھے ماں خدیجہ طاہرہ کے لیے. تو مجھے کہنے دیجئے، یعنی میدان معاشر میں جب رسول جائیں گے، رسول کے احترام میں کون اٹھے گا؟ کون اٹھے گا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء اٹھیں گے، ان کے اوصیاء اٹھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہر نبی کی امت اٹھے گی. گویا آدم سے لے کر قیامت تک ہر نبی اٹھے گا، ہر نبی کا وصی اٹھے گا، ہر نبی کی امت اٹھے گی. گویا نبی وہ ہستی ہیں، ہمارے رسول وہ باعظمت ہیں جس کے لیے تمام انبیاء اور ان کے اوصیاء اور امتیں اٹھ رہے ہیں. اور وہ باعظمت کتنی بی بی ہے کہ جس بی بی کے لیے سید الانبیاء اٹھ رہے ہیں وہ ہے فاطمہ الزہرا. اور وہ بی بی کتنی باعظمت ہوگی جس
صلی علی محمد محمد۔ جب تک اسلام نہیں آیا تھا تو کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ خاتون بڑی پاک ہے، کسی خاتون کو نہیں کہتے تھے یہ بڑی نیک ہے، کیونکہ اسلام کے اعلان سے پہلے تو مکہ میں پائے جاتے تھے بت پرست مشرکین، اور مشرکین کی کثرت تھی، مشرکین تھے، بت پرست تھے۔ تو جب اسلام پہنچا نہیں، پاک کردار پہنچا نہیں، تو اپنے کردار کی حفاظت کرنا بھی بڑا مشکل تھا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے بی بی خدیجہ کو زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے عرب کے بدو جو شرابی تھے، کبابی تھے، جو زانی تھے، بد کردار تھے، مرد تھے یا عورتیں تھے، سب کی زبان پر بی بی کا ایک نام ہوتا تھا، طاہرہ۔ طاہرہ یعنی پاک اور پاکیزہ، اللہ اکبر، جو افکار میں بھی پاک ہے، جو کردار میں بھی پاک ہے، ایسا نہیں ہے کہ کبھی خیانت کی نگاہ سے کہیں گئی ہو یا خیانت کی کسی کو اجازت دی۔ طاہرہ اتنی تو پاکیزہ تھی، اللہ نے اپنے حبیب کو اگر ذریت دی ہے تو وہ فاطمہ الزہرا کے بدن سے، اور فاطمہ الزہرا کو اللہ نے دیا ہے تو بی بی خدیجہ طاہرہ کے پاک بدن سے۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ تو یہ بی بی خدیجہ طاہرہ کی ایک عظمت ہے، یہ ایک شان ہے۔ اللہ نے وہ بیٹی عطا کی جس کے بارے میں روایت نبی ہے، ان فاطمہ سیدۃ نساء العالم، فاطمہ الزہرا عورتوں کی، عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، اللہ اکبر۔ تو عالمین کی عورتوں کی سردار جس ماں کی بیٹی ہو، اس ماں کی کیا عظمت ہو، ذرا اندازہ کریں۔ جناب زہرا کی اتنی عظمت ہے کہ عالمین کی عورتوں کی سردار، اب جب جنت میں جب بی بی خدیجہ طاہرہ آئیں گی، جب بی بی خدیجہ طاہرہ، جب جناب زہرا یہ کہیں گی میری ماں نیچے بیٹھی رہے، میں اوپر تخت پہ بیٹھی رہوں، یہ بی بی تو وہ ہے جو زہرا کی بھی سردار ہے۔ اس لیے روایت میں ملتا ہے کہ سید الانبیاء نے فرمایا 4 عورتیں سردار ہیں، ان میں ایک مریم سردار ہے، اور ایک بی بی آسیہ کو جنتی عورتوں میں بنایا گیا، اور ایک بی بی خدیجہ طاہرہ اور ایک بی بی فاطمہ الزہرا۔ لیکن بعض روایتوں میں جناب فاطمہ زہرا کو خاص نسبت دی گئی، تو جس سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ بیویاں سردار تو ہوں گی، لیکن فاطمہ الزہرا وہ ہستی ہیں جو ان سب کی بھی سردار۔ صلوات پڑھ دیں محمد رحمہ۔ لہذا جناب خدیجہ طاہرہ کی عظمت و شان، آپ کا ایک لقب یہ بھی ہے ملیکۃ العرب، ملیکہ۔ اس لیے بعض لوگ پوچھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں بچی کا نام آپ ملیکہ رکھ دو۔ ملیکہ کا مطلب ہے شہزادی، ملیکہ کا مطلب شہزادی، ملیکۃ العرب یعنی عرب کی شہزادی، اللہ اکبر۔ تو دنیا تمنا کرتی ہے، آج لوگ تمنا کرتے ہیں ہماری بیٹیوں کے رشتے بڑے سے بڑے گھر سے آئیں، لیکن قربان جاؤں یہاں تک ملتا ہے کہ جب رسول اللہ اور بی بی خدیجہ طاہرہ، مورخین نے تاریخ میں نقل کیا، جب بیٹھے بات ہوئی تو کہا میرے پاس کیا ہے اے خدیجہ، میرے پاس تو وہ شان و شوکت کی زندگی نہیں ہے۔ تو یعنی دنیا کی خواتین تمنا کرتی ہیں میں مالدار شوہر کے گھر جاؤں
اور سید الانبیاء مکہ میں آپ ایک سادہ زندگی گزارنے والے ہیں، اور خود کہہ بھی رہے ہیں کہ میرے پاس کیا ہے روایت کے مطابق، لیکن خدیجہ طاہرہ آپ کی طرف رجحان رکھتی ہیں، اور کیسے کتنا محبت کرتی ہیں۔ ملتا ہے کہ روایت میں کہ ایک دن جب بی بی خدیجہ طاہرہ اپنے گھر کنیزوں کے ساتھ بیٹھی تھی اپنے محل میں، اور ایک یہودی عالم بی بی کے گھر میں آیا، وہ بھی بیٹھا تھا، اتنے میں رسول اللہ کا گزر ہوا تو دیکھا سید الانبیاء کا نورانی چہرہ، کہا کہ اس نورانی چہرے والے کو بلاؤ۔ بی بی خدیجہ طاہرہ نے اپنی کنیزوں کو بھیجا اور وہ بلا کر سید الانبیاء کو لائے۔ جب سید الانبیاء آئے وہاں پر تو روایت کا جملہ ہے، اس یہودی عالم نے سید الانبیاء کی کمر مبارک پشت سے کپڑا ہٹا کے مہر نبوت دیکھی۔ جب دیکھا نا مہر نبوت ہے، کہا کہ یہ تو وہی نبی ہے آخر الزمان ہے، یہ تو وہی آخر الزمان ہے، اور ساتھ بتایا کہ یعنی یہ وہ نبی ہے کہ جس کی اوصاف پوری ہو چکی ہیں، اور اس کی قریش کی ایک ثروت مند عورت میں شادی ہوگی، اور اشارہ کیا کہ شادی بھی تجھ سے ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جب بی بی خدیجہ طاہرہ نے یہ سنا نا، ایک مرتبہ نبی کی محبت بیٹھ گئی، رسول اللہ کی محبت دل میں بیٹھ گئی کہ یہ جو ہے آخر الزمان نبی ہیں۔ اور جو ہے جب سید الانبیاء رخصت ہوئے تو کہا کہ اس خزانہ بے گراں کو ضائع نہ ہونے دینا۔ تو چونکہ بی بی کا رجحان بھی اسلام کی طرف تھا، بت پرست نہیں تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بی بی بت پرست اس لیے کہ جو بی بی کے چچا کے بیٹے تھے ورقہ بن نوفل، وہ خود عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے بی بی ان سے اپنے مشورہ لیتی تھی۔ اور اسی طرح سے یعنی یہ یہودی بھی آپ کے گھر آیا بیٹھا ہے، تو تاریخ میں ملتا ہے کہ اہل کتاب یعنی آسمانی دین رکھنے والے لوگوں کی آمد رہتی تھی، اور جو روایات سے اس تاریخ سے استفادہ ہوتے ہیں کہ بی بی اسلام کی طرف رجحان رکھتی تھی، یعنی بی بی کا اہل کتاب کو اپنے گھروں میں بلانا یا ان کے پاس جانا اس بات کی دلیل ہے بی بی اسلام کی حقانیت جانتی تھی۔ وہ آخری نبی جب مدینے میں آئے، مکے میں آئے گا تو وہ کون ہوگا؟ تو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ کوئی اور نہیں، وہ محمد مصطفیٰ۔ اور ایک رات جب بی بی نے، روایت میں ملتا ہے کہ خواب دیکھا کہ چاند کے ٹکڑے ہو گئے اور وہ ان کے پاس آ کے رک گیا، تو اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کو خواب بتایا۔ اب وہ عیسائی عالم ہے، تو اس نے کہا کہ خوش نصیب ہے، خوش نصیب ہے، نبی آخر الزمان کی تو ہم سر بنے گی، اور اللہ اس نبی کو ذریت بھی تیرے بطن سے دے گا۔ اللہ صلوات پڑھیں جناب خدیجہ طاہرہ۔ اسلام پہ سارا کچھ لٹانے والی خدیجہ ہیں، اللہ اکبر۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب مسجد کی انتظامیہ میں کام کروانا ہے، ہماری جیبوں سے 100 روپے نکلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، مدرسے دینیہ کے لیے علماء اپیل کریں تو وہاں پر خمس و زکوٰۃ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ بی بی خدیجہ طاہرہ زکوٰۃ نہیں دے رہی تھی، بی بی خدیجہ طاہرہ خمس نہیں دے رہی تھی بلکہ سارا مال دے رہی تھی۔ روایت کا جملہ، جب بی بی کا نکاح ہوا نا، نکاح جب پڑھا حضرت ابو طالب نے، نکاح پڑھ لیا تو اس کے بعد رسول اللہ اٹھ کے روایت کے مطابق جانے لگے، تو ایک مرتبہ پردے کے پیچھے سے محبت کے انداز میں بول کے کہتی ہیں
سید الانبیاء کی خدمت میں، کہتے ہیں اِلیٰ بیتک فبیتی بیتک وَأَنَا جَارِیَتُک، یا رسول اللہ یہ گھر آپ کا گھر، میرا گھر آپ کا گھر ہے، اور میں آپ کی اس گھر میں کنیز ہوں۔ یہ ہے معرفت نبی۔ میں آپ کے گھر کی مالکن بن کے نہیں، نوکرانی کنیز بن کے آ رہی ہوں۔ یہ سارا گھر آپ کہیں نہ جائیے، یہ گھر میرا گھر آپ کا گھر ہے۔ وَأَنَا جَارِيَتُک، میں آپ کی کنیز ہوں۔ تو اب یہ سارا کچھ پیش کر رہی ہیں نبی کی خدمت میں، بی بی خدیجہ طاہرہ، اور رسول اللہ وہ اسلام کی ترویج اور خدمت پہ لٹا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک نقل کیا گیا کہ جو بی بی خدیجہ طاہرہ کے جو اونٹ تھے، جو شام مختلف علاقوں میں جاتے تھے تجارت کی غرض سے، اور جب مکہ میں آتے بہت بڑا گودام تھا، اتنا بڑا گودام تھا، اتنا بڑا گودام تھا کہ وہ جو اونٹ آتے تھے نا بی بی کے اس گودام میں بیٹھنے کے لیے، وہ کہاں بیٹھ کے آرام کرتے تھے؟ وہ مال تجارت کے سائے میں آرام کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مال تجارت کا ڈھیر ہوتا اور اس کے سائے میں بیٹھ کے آرام کرتے تھے۔ لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے ذرا میں اس کی وضاحت دے رہا ہوں۔ بھئی دیکھیں، مثال کے طور پہ گرمیاں آ رہی، تو میں اور آپ، ہم تو اونٹ کی نسبت قد میں کتنے کم ہیں، وجود میں تھوڑی، اور اونٹ مال تجارت کا ایک نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ تھے۔ وہ سینکڑوں اونٹ مال تجارت کے، اس مال تجارت کے سائے میں بیٹھتے تھے۔ اب ذرا غور کریں، میں اور آپ اگر سایہ تلاش کریں تو ہمیں سائے کے لیے کتنی بلند دیوار کی ضرورت ہے، اور اونٹ کے بیٹھنے کے لیے، سائے کے لیے کتنی بلند سامان کی ضرورت ہے۔ اور ایک سامان کا وہ نہیں، ایک اونٹ نہیں، بلکہ اونٹوں کی قطاریں ہوتی تھی، اور اونٹ بھی اپنی مرضی سے جہاں بیٹھے، یعنی گودام اس قدر مال تجارت سے بھرا ہوا تھا۔ اب یہ سارا مال، اتنا کثیر مال، اتنا گودام بھرے ہوئے، اتنے اونٹ، یہ بی بی نے کہاں خرچ کیا؟ اسلام کی ترویج پہ۔ اور یہاں تک نہیں فقط، بلکہ یہاں تک بھی نقل ہوا کہ بی بی چونکہ شہزادی تھی، تو بی بی کی جو سونے اور چاندی کے تاروں سے بنے ہوئے کپڑے ہوتے تھے، جن میں موتی جڑے ہوتے تھے، اپنی شان اور شوکت سے کپڑا وہ لباس پہنتی تھی۔ جب وہ لباس اتارتی تھی نا ایک مرتبہ، بی بی خدیجہ طاہرہ وہ لباس دوسری دفعہ نہیں پہنتی تھی، اتارنے کے بعد وہ اپنی ایک کنیز کو تحفہ دے دیتی، دوسرا اتارتی تو دوسری کنیز کو تحفہ دے دیتی۔ تو جس بی بی کے پاس اتنا مال ہو، پہننے میں بھی جو اتارے تو وہ بھی صدقہ اور سخاوت دے دے، مال بھی اتنا ہو، تو یہ سارا بی بی نے کہاں لٹایا؟ بی بی نے اپنے جائیدادیں نہیں بنائی، بلکہ اپنی جائیدادیں لٹائی۔ تو یہ اور بات ہے، کسی نے اسلام کے لیے جائیدادیں اسلام کی لوٹی ہیں، اور خدیجہ طاہرہ وہ ہے کہ جس نے اپنی تمام جائیدادیں اور مال اور سرمایہ اسلام کے لیے لٹایا ہے۔ آج کتنے اسلام کے نام پہ اسلام کی جائیدادیں لوٹنے والے ہیں، شروع سے سلسلہ چلتا۔ تو لہذا خدیجہ طاہرہ نے بتایا اسلام لوٹنے کی چیز نہیں ہے، اسلام پھیلانے کی چیز ہے۔ تو لہذا یہ ہوتا ہے خلوص، یہ ہے جذبہ۔ تو بی بی خدیجہ طاہرہ نے اب سید الانبیاء کے گھر کس قدر سادگی تھی، کس قدر سادگی تھی۔ بی بی خدیجہ طاہرہ اتنی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو اس انداز میں لے آئیں
جس ساتھی کو نبی پسند کرتے تھے۔ حالانکہ دنیا کا دستور ہے 4 پیسے آنا لگ جائے تو کہتے ہیں جو اب کپڑا برینڈ کا پہنو، اب جوتا اچھا پہنو، اب جی محلے سے نکلو، ذرا کالونیوں میں چلو، تاکہ ہمسائے کو ہمسائے کی پرواہ نہ ہو، تاکہ کافرانہ نظام اور زندگی کے تحت ہم زندگی گزاریں۔ ظاہری بات ہے، علماء فرماتے یہ جو کالونیوں میں ساری کالونی کی بات نہیں کر رہا، وہاں کی زندگی عام طور پہ جہاں ہر وہ گھر، صرف کالونی کی بات نہیں کر رہا، ہر وہ گھر جس کو پڑوسی کے حقوق کی خبر نہ ہو، اسی زندگی کا نام ہے کافرانہ زندگی۔ اب چاہے وہ محلوں کی زندگی ہو، چاہے وہ کالونیوں کی زندگی ہو۔ آپ خود ملاحظہ کریں، رسول اللہ مدینے میں جو رہتے تھے مرکز مدینہ میں رہتے تھے، کیوں؟ لوگوں کے درمیان رہوں گا تو لوگوں سے آگاہی رہے گی، لوگوں تک دین پہنچا سکوں۔ کالونیوں میں لوگ جاتے ہیں، کتنے لوگ رونا روتے ہیں، کہتے ہیں جناب قبلہ ہمارا جب کوئی عزیز مر جاتا ہے نا، اس کا جنازہ اٹھانے والے یہ سیٹھ لوگ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تو ہوتے ہیں ہمارے کپڑے خراب ہو جائیں گے، تو پھر کون اٹھاتا ہے ان کا جنازہ؟ کہتے ہیں کہ 2-4 جو کالونی کی کوٹھیاں ہوتی ہیں نا، ان کے نوکر آ کے جنازہ اٹھا کے ڈالے میں رکھتے ہیں، قبرستان لے جاؤ۔ استغفر، یہ مقام عبرت ہے، یہ ہے مقام عبرت۔ دنیا دار بن گئے، اب جنازہ کون اٹھا رہا ہے؟ اللہ اکبر، بیٹے اٹھانے والے نہیں، رشتہ دار اٹھانے والے نہیں۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ زندگی گزارو یعنی ایسی جگہ پر تمہیں ہمسایوں کی خبر ہو، تمہیں لوگوں کی خبر ہو، تمہیں مومنوں کی خبر ہو۔ جو بے خبر ہو کے رہتا ہے یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھتے محمد۔ اتنی عیش و عشرت کی زندگی آپ نے ملاحظہ کی بی بی خدیجہ طاہرہ کی، لیکن رسول اللہ کے گھر میں آ کر یہ تو نہیں کہا میرے تو اب کپڑے نہیں رہے، میرے تو غذائیں مختصر ہیں، بلکہ اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دیا رضائے مصطفیٰ میں، جس پہ مصطفیٰ راضی خدیجہ بھی اسی پہ راضی، جو لباس مصطفیٰ پہنائے وہی خدیجہ پہنے، جو کھانا مصطفیٰ کھلائے وہی خدیجہ طاہرہ کھلائے۔ دنیا کے بعد 4 پیسے آ گئے تو ہم اوپر کی طرف دیکھتے ہیں اور لوگوں سے اپنی نظریں پھیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے آپ جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک جنگل اور بیابان علاقہ تھا، ایک شخص تھا بیچارہ غریب، تھکا ہارا، سویا ہوا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اور جس کے چہرے سے بھوک پیاس کی شدت بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ تو کہا کہ کوئی حاجت ہو؟ کہا یا نبی اللہ سے دعا کریں مجھے بھی اپنی روزی سے نوازے تاکہ میرے بھی کچھ دن بدل جائے، بہتر ہو جائے۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ نے دعا کی رزق اور فراوانی کے لیے، اور آپ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب واپس آئے تو کیا دیکھا؟ اسی شخص کو کچھ لوگوں نے پکڑا ہوا ہے اور اس کو تختے پہ لٹکانے کے لیے اس کو پھانسی دیں گے۔ بھئی کیا ہوا؟ یا نبی اللہ یہ شخص ہے، اس کے پاس 4 پیسے کیا آ گئے، یہ شرابی بن گیا، 4 پیسے آئے لوگوں کو گالم گلوچ دینا شروع کر دی، 4 پیسے کیا آئے اس نے ایک بندے کا قتل بھی کر دیا، اب اس کے قصاص کے جرم میں اس کو تختے پہ لٹکانے لے جا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ نے کہا حکمت خدا یہ تھی۔ اللہ اکبر۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں یعنی مال آنے کے بعد وہ دین میں باغی ہو جاتے ہیں، دین کو معمولی سمجھتے ہیں، تو لہٰذا بی بی خدیجہ طاہرہ کے پاس سب کچھ تھا، لیکن کردار کی اتنی طاہر تھی، کردار کی اتنی پاک تھی، عرب کی بدو اور جائل بد کردار بھی بی بی کو طاہرہ کہتے تھے۔ یہ عظمت ہے، اور بی بی نے خود کو ڈھالا ہے رسول اللہ کی اس، تو ایسے تو نہیں فرمایا
رسول اللہ نے کہ اسلام اگر قائم ہوا ہے تو دو چیزوں سے، ایک علی کی تلوار اور ایک خدیجہ طاہرہ کا مال۔ تو بی بی نے یہ جو مال خرچ کیا یہ حقیقت میں کیا تھا؟ یہ سخاوت تھی۔ کیا تھی یہ؟ سخاوت۔ سخاوت کی علماء نے 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک سخاوت، اب آپ کو پھر معلوم ہوگا کہ یہ کون سی سخاوت تھی۔ پہلے سخاوت کو مال دیکھ لینا۔ ایک سخاوت ہوتی ہے واجب، ایک سخاوت ہوتی ہے مستحب، ایک سخاوت ہوتی ہے حرام، اور ایک سخاوت ہے مکروہ۔ اسی طرح سے مباح بھی ہے، احکام 5 میں سے 5 ہو جائیں۔ تو یعنی جو اہم سخاوتیں ہیں وہ 4، یا واجب یا حرام یا مستحب یا مکروہ۔ تو اب بی بی بھی تو سخاوت کرتے تھے، تو واجب سخاوت کیا ہے؟ واجب سخاوت ہے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینا، اپنے مال میں سے خمس دینا۔ چونکہ ہمارا نفس کہتا ہے مال اور جمع کرو، لیکن حکم خدا ہے نہیں زکوٰۃ دو، حکم خدا ہے خمس دو۔ تو یہ ہے اپنے مال میں سخاوت کرنا، یہ واجب ہے ہر شخص، یہ سخاوت واجب ہے۔ یعنی کوئی سخی نہ بنے، اللہ چاہتا ہے خمس دینے میں سخاوت کر، یہ واجب ہے۔ زکوٰۃ دینے میں سخاوت کر، یہ واجب ہے۔ زکوٰۃ فطرہ ادا کرنے میں سخاوت کر، یہ واجب ہے۔ بہن بھائیوں کا حق جائیداد میں روک کے بیٹھا ہے ادا کر، یہ واجب ہے۔ لوگوں کا حق غصب کر کے بیٹھا ہے یہ ادا کر، یہ واجب ہے۔ لوگوں کا مال چوری کیا ہے واپس کر، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ بیوی کا حق مار کھا کے بیٹھا ہے وہ بھی ادا کر، یہ بھی واجب ہے، یہ واجب ہے۔ تو لہذا یہ سخاوت واجب ہے ہر شخص، میرے اوپر بھی، آپ پر بھی، سارے ہم میں سے جتنے یہاں بالغ حضرات بیٹھے ہیں ان پر واجب ہے، اور جو یہاں اگر کوئی نابالغ بچہ بیٹھا ہے تو پھر اس کے ولی پر واجب ہے، اگر اس کے مال میں خمس یا زکوٰۃ کا نصاب بنتا ہے، حساب بنتا ہے، تو وہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ سخاوت حرام بھی دیکھ لیں، ہمارے ہاں اتنا اللہ کی راہ میں لوگوں کو نہیں دیتے صدقہ و خیرات میں جتنا لوگ حرام میں لٹاتے ہیں۔ کیسے لٹاتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ مجرا ہو رہا ہے نا، اس کے اوپر پیسے لٹا رہے ہیں، یہ سخاوت حرام ہے، یہ سخاوت ہے لیکن کیا یہ حرام ہے۔ کسی نے کہا مثلا مثال کے طور پہ باہر کوئی تھا، جیسے عام طور پہ آج کل لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، میں نے بوٹی پینی ہے، مجھے 10 روپے تو دے دو۔ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں دے دو، بیچارہ غریب ہے۔ یہ آپ کا 10 روپیہ دینا یہ شرعاً حرام ہے، چونکہ وہ بھنگ پینے کے لیے مانگ رہا ہے اور آپ اس کو حرام چیز کے لیے دے رہے ہیں، یہ سخاوت حرام ہے۔ یعنی آپ کو پتہ ہو کہ میں پیسے دوں گا یہ حرام میں خرچ کرے گا، ایسی سخاوت حرام ہے۔ یا مثلا مثال کے طور پہ شراب کے جام کھول دیے اور سب کو پلاتے ہیں، الیاذ باللہ، یہ سخاوت ہے، یہ حرام ہے۔ فضول خرچی میں پیسہ لٹا دینا، جیسے مثلا شادی بیاہ میں فائرنگ کرنا، کوئی حاصل وصول نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، یہ سخاوت ہے لیکن حرام ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ پیسے لٹا رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھائیں روکیں، کہتے ہیں یہ صدقے کی نیت سے ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ خود صدقے کی توہین ہے۔ صدقہ ایسے نہیں دیا جاتا، روایت نقل کی جاتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام اللہم صلی علی محمد جب صدقہ دیتے تھے تو کیسے کیا کرتے تھے، دائیں ہاتھ میں رکھ کے صدقہ دیتے اور پھر اسی ہاتھ کو چومتے تھے۔ اللہ نے توفیق دی ہے، یہ ہاتھ چومنے کے قابل ہے، معلوم ہوا صدقہ دو، ہاتھ کو چومو، اللہ نے توفیق دی ہے، نہ کہ پیسہ لوٹاؤ، صدقے کی بے حرمتی کرو۔ تو لہذا یہ سخاوت حرام ہے۔ تو سخاوت واجب ہے، مستحب ہے، جیسے دفع بلا کے لیے آپ عام طور پہ روزانہ صدقہ دیتے ہیں،
تو یہ مستحب ہے۔ تو اب بی بی خدیجہ طاہرہ کی سخاوت کیسے تھی؟ بی بی زکوٰۃ کے طور پہ نہیں دے رہی تھی، بی بی خمس کے طور پہ نہیں دے رہی تھی، بلکہ بی بی نے سارا مال رسول اللہ کے حوالے کر دیا۔ یا رسول اللہ اب اس کے آپ ہی مالک ہیں۔ اور سید الانبیاء نے جب یہ دیکھا کہ اتنا خلوص اور واقعہ سید الانبیاء نے نصرت اسلام کے لیے اس مال کو اتنا خرچ کیا، اور زبان وہی سے، یعنی آپ نے روایت میں سنا کیا فرمایا نبی نے، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال خدیجہ، مجھے اتنا کسی مال نے فائدہ نہ دیا جتنا مال خدیجہ نے فائدہ۔ تو رسول اللہ نے وہ مال کیا کیا تھا؟ اب سوال ہے، رسول اللہ نے جو مال رسول اللہ کو فائدہ دیا تو کیا انہوں نے جدادیں بنائی تھی؟ کیا بنائے تھے؟ رسول اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنا کسی مال نے فائدہ نہیں دیا جتنا مال خدیجہ نے دیا، یعنی مجھے میرے بزنس میں فائدہ دیا، کس چیز میں؟ یعنی نصرت دین میں جتنا مال خدیجہ نے فائدہ پہنچایا ہے اتنا کسی اور نے نہیں پہنچایا۔ آج دنیا کہتی ہے وہ نبی کی فلاں زوجہ بڑی باعظمت، نبی کی فلاں زوجہ بڑی باعظمت، نبی کی فلاں زوجہ بڑی باعظمت، نبی کی فلاں۔ میں کہتا ہوں بے شک ساری زوجات نبی ہیں، ہم بھی زوجات نبی کی تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ہم شیعہ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے نبی کی کسی زوجہ کی حد تک کرنا یہ خود شرعاً حرام ہے، جس سے نبی کی توہین لازم ہے۔ تو لہذا نبی کی فلاں زوجہ کی یہ عظمت ہے، فلاں کی یہ عظمت ہے، فلاں کی یہ عظمت ہے۔ میں کہتا ہوں نبی کی زوجات جو بھی ہو، جتنی بھی باعظمت ہو، یہ بات بھی واضح ہے نبی کی باقی زوجات نے اسلام کا کلمہ پڑھا، اور خدیجہ طاہرہ وہ بھی ہیں جس کے مال خرچ کرنے پہ باقی زوجات نے اسلام قبول کیا۔ اللہ صلی علی محمد۔ تو ایک مال خرچ کریے اسلام پہ، اور ایک اس پھیلنے والے اسلام پہ عمل کر رہی ہیں۔ اب جو اسلام کو پھیلائے وہ افضل، یا جو اسلام پہ اپنا پاک کردار بنائے؟ اللہ، جتنا بھی کوئی پاک کردار کی مالک بن جائے، جتنا بھی کوئی آج عالم بن جائے، جتنے بڑے حافظ قرآن بن جائیں، جتنے بڑے مدرسے بنانے والے بن جائیں، جتنے بڑے دین کے کام کرنے والے بن جائیں، کوئی لاکھ کہے ہم نے یہ کام کیا، ہم نے وہ کام کیا ہیں، سید الانبیاء کی روایت کے مطابق خبردار اپنی خدمتوں پہ ناز نہ کرنا، جتنا نصرت اسلام میں مجھے خدیجہ کے مال نے فائدہ دیا اتنا کسی کے مال نے فائدہ دیا۔ اگر تمہارے اندر بھی اسلام کی رغبت پیدا ہوئی، تمہارے اندر بھی محبت پیدا ہوئی، اگر اسلام کی تعلیمات پیدا ہوئی، وہ بھی صدقہ خدیجہ طاہرہ کے مال کا، اور یہ سارا ثواب کس کو پہنچ رہا ہے؟ بی بی خدیجہ طاہرہ۔ گویا یہ مسجد جو بنی، کتنے لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے والدین کے سارے ثواب کے لیے حصہ ملاتے ہیں، ہے نا؟ آپ لوگوں نے تو اپنے والدین کا حصہ ملایا، لیکن یاد رکھیں اس مسجد کی بنیاد کی اصل بانی محسن اسلام خدیجہ طاہرہ۔ میرے سر پہ یہ امامہ آیا، یہ صدقہ ہے خدیجہ طاہرہ کی اس مال کی قربانی کا۔ اگر بی بی کا مال خرچ نہ ہوتا تو آج میرے سر پہ بھی امائے رسول اللہ ہوتا۔
اگر بی بی کا وہ مال خرچ نہ ہوتا تو آج آپ بھی نمازی نہ ہوتے، اگر بی بی کا مال خرچ نہ ہوتا تو آج یہ قرآن کی تلاوت نہ ہوتی، آج بی بی کا مال خرچ نہ ہوتا تو آج یہ دنیا میں دینی مدارس نہ ہوتے، اگر بی بی کا مال خرچ نہ ہوتا تو یہ علماء اسلام نہ ہوتے، اگر بی بی کا مال خرچ نہ ہوتا تو میں کہتا ہوں نبی کے اصحاب نہ ہوتے، نبی کے اصحاب بھی باعظمت بنے ہیں، با شرافت بنے ہیں، تو صدقہ بنا ہے خدیجہ طاہرہ کے مال خرچ کرنا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یہ ہے بی بی خدیجہ طاہرہ، اتنی باعظمت و شرافت، اللہ اکبر۔ اور بی بی جہاں اتنی باعظمت تھی، جو آپ بی بی کے ماشاءاللہ فضائل بھی سن چکے، اتنی باعظمت و شرافت تھی، وہاں بی بی خوف خدا رکھنے والی بھی تھی۔ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ سب سے پہلے بی بی خدیجہ طاہرہ، اللہ اکبر، سب سے پہلے رسول اللہ جب آئے نا غار حرا سے، تو وہ 5 آیات کی وحی سنائی، بی بی خدیجہ طاہرہ نے اسی وقت آپ کے اوپر ایمان لے آیا، چونکہ جان چکی تھی آخری نبی یہی ہے، بس جب اعلان رسالت ہوگا تو ایمان لانے میں سبقت کرنے والی خدیجہ طاہرہ ہے، اللہ۔ تو لہٰذا بی بی خدیجہ طاہرہ ایمان لانے میں اتنی باکمال، اور روایات ملتی ہے، روایات میں ہے کہ رسول اللہ نے جب رسول اللہ پہ نماز فرض ہوئی تو آپ نے پہلی نماز با جماعت جو پڑھی، کون سی؟ پہلی۔ اب وہ جہاں تک مجھے ایسی یاد آ رہا ہے کہ نماز ظہر پڑھ چکے تھے، اور نماز عصر جو ہے وہ آپ پڑھنے آئے، کہاں؟ کعبہ کے پاس۔ تو رسول اللہ آگے کھڑے ہیں، روایت کے مطابق دائیں طرف علی حیدر کر رہا ہے، اور پیچھے خدیجہ طاہرہ ہے۔ یہ اسلام کی پہلی نماز کھلے عام پڑھی خدیجہ طاہرہ نے، یہ اسلام کی پہلی نماز پڑھی با جماعت، جس میں پڑھنے والا مرد پیچھے علی ہے اور عورتوں میں سے خدیجہ طاہرہ ہے۔ آج دنیا لاغ گئے، نماز کا کھل کا اظہار ہو گیا ہے، کسی بھی صحابی کے ساتھ اس کی نسبت دے۔ میں کہتا ہوں کہ کسی صحابی کے بعد، اسلام کے بعد کھل کے نماز کا اظہار نہیں ہوا، بلکہ کھل کے نماز کا اظہار اگر ہوا ہے تو خدیجہ طاہرہ کے ساتھ ہوا ہے، موسم اسلام کے ساتھ ہوا ہے، علی حیدر کرار کے ساتھ۔ صحابہ کی اپنی شان ہے، اپنی مقام ہے، لیکن جو اللہ نے علی کو شان دی ہے اس کو نہ چھپاؤ، جو اللہ نے خدیجہ طاہرہ کو عظمت دی ہے اس کو نہ گھٹاؤ، ورنہ میدان معاشر میں علی کے بھی مجرم رہو گے، خدیجہ طاہرہ موسم اسلام کے بھی مجرم رہو گے۔ لہذا نبی نے فیصلہ سنا دیا، ما قام الاسلام الا بسیف علی وثروت خدیجہ، اسلام اگر قائم ہوا ہے تو علی کی تلوار کے صدقے، خدیجہ طاہرہ کے مال کے صدقے۔ تو گویا نبی نے بتا دیا میرے اصحاب میں جتنی بڑی شان والے ہیں ان تک بھی اگر اسلام پہنچا ہے قیامت تک پہنچتا رہے گا، یا صدقہ تلوار علی یا صدقہ مال خدیجہ طاہرہ۔ اللہ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ کس قدر محبت کرتے تھے اسلام سے، کس قدر
دین سے محبت کرنے والی تھی. ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو خدیجہ طاہرہ کے گھر میں جب امیر المومنین آتے تو بی بی علی کو نہلاتی، کپڑے پہناتی. آپ نے ایسے پرورش کی علی کی، اور کنیزوں کو کہتے تھی جاؤ علی کو باہر چکر لگا کر لے آؤ. اللہ، یعنی خدیجہ طاہرہ صرف نبی کی حوبدار نہ تھی، علی کی بھی حوبدار تھی. اللہ اکبر. تو نبی کی زوجات میں یہ وہ زوجہ ہے کہ جو نبی کے ساتھ علی کی بھی حوبدار ہے. تو لہذا یہ ایک شان ہوتی ہے، ورنہ نبی کی زوجات میں مختلف ہمیں ہر ایک بیوی کا اپنا کردار نظر آتا ہے. تو لہذا بیوی یہ تھی کہ جو علی سے محبت عملاً کرنے والی تھی. تو خوف خدا بھی بہت رکھتی تھی کہ ملتا ہے کہ آپ نے، اب آپ کو حیا آتے تھے بیوی کو. جب آخر وقت ہے نا 25 سال بیوی نے رسول اللہ کے گھر میں گزارے. کتنے سال؟ 25 سال. عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ بیوی کی جب شادی ہوئی تو 40 سال کی تھی، لیکن ہمارے ہاں روایات یہ بھی ہیں اور بعض محققین نے کہا یہ ثابت ہے، چونکہ روایات علماء اہل سنت کیا وہ زیادہ پائی جاتی ہے 40 سال والی. ہمارے ہاں کتابوں میں بھی ہے، لیکن ایک روایت جہاں وہ 40 سال والی ہے اور روایت بھی ہے جب بی بی خدیجہ طاہرہ کی شادی ہوئی رسول اللہ کے ساتھ، اس وقت آپ کی عمر مبارک 28 سال تھی. 28 سال. تو ایک یہ بھی ایک بیوی کے حق میں ظلم ہے، یعنی کسی کی عظمت کو بڑھانے کے لیے یہ کہہ دینا کہ بیوی بوڑھی تھی. اس طرح سے عظمت نہیں بڑھتی کسی کی، بلکہ روایت نقل کی گئی ہے کہ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ جب کبھی جو ہے وہ ایک مرتبہ رسول اللہ سے کسی مقام پہ بات ہوئی تو سید الانبیاء کی روایت کے مفہوم یہ جملے ہیں کہ جب تم نے اولاد نہ دی تو اس نے اولاد دی. خدیجہ تو وہ ہے. تو لہذا اسی طرح سے بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ جب کبھی ہم دیکھتے نا رسول اللہ کبھی ناراض ہو جاتے تو ہم کیا کرتے رسول کو منانے کے لیے؟ اللہ اکبر، قربان اے خدیجہ طاہرہ تیری عظمت پہ. زوج رسول بھی عائشہ کہتی ہے جب کبھی رسول اللہ ہم سے ناراض ہوتے تو ہم خدیجہ طاہرہ کا ذکر چھیڑ دیتے، نبی ذکر خدیجہ سے راضی ہوتا. تو گویا اس عمل نے بھی بتا دیا جس سے خدیجہ راضی اس سے نبی راضی. اور یہاں تک نہیں فقط زوج رسول بھی عائشہ کہتی ہیں جب رسول اللہ روایت کے مطابق کہ جب کبھی کوئی بکری یا جانور ذبح کرتے تو اس میں سے کہتے تھے جاؤ یہ خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کر آؤ. یعنی خدیجہ طاہرہ رخصت ہو چکی ہے لیکن خدیجہ کی محبت کیوں؟ خدیجہ محسنہ اسلام ہے. خدیجہ نے سارا کچھ لٹا دیا، مال بھی سارا اسلام پہ لٹایا اور اولاد اور ذریت بھی ایسی آئی خدیجہ طاہرہ کی بیٹی کے بدن مبارک فاطمہ زہرا سے جس نے اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر. تو کتنی باعظمت بی بی، آخر وقت ہے بی بی کا اور حیا ہے، پھر بھی سب کچھ دے چکی پھر بھی فرمائش نہیں کی. روایت کا جملہ ہے واسطہ بنائے فاطمہ زہرا، جاؤ اللہ کے نبی سے کہو میری تمنا ہے مجھے کفن اپنے لباس میں مجھے کفن اپنے لباس میں دے. اللہ اکبر. تاکہ قبر میں جاؤں برزخ میں جاؤں تو آپ کی اس
لباس کے صدقے میرے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ قربان قربان اے خدیجہ طاہرہ اے موسم، لیکن روایت کہتی ہے، اس لیے روایات میں ملتا ہے نبی نے خدیجہ کو 2 کفن دیے، ایک بی بی نے خود نبی سے مانگا، واسطہ زہرا کو بنایا، روایت میں موجود ہے ایک کفن جبرائیل بیت سے لے کر آئے۔ اجرکم اللہ، او میں قربان عزادارو، اے ام المومنین بی بی خدیجہ طاہرہ، اے موسم اسلام۔ اور روایت کہتی ہے نبی جب بھی اور خدیجہ کو یاد کرتے آپ رونا شروع کر دیتے۔ وہ کیسے گزارا ہوتا ہے جو عرب میں دنیا میں جینا حرام کر رکھا تھا، اے تسلی دے والی خدیجہ، وہ آج رحمت للعالمین کو تنہا چھوڑے جا رہی ہے۔ ایک کفن نبی نے دیا، دوسرا کفن جبرائیل لائے۔ میں کہوں گا اے بی بی خوش نصیب ہے، اور تجھے نبی کا کفن بھی ملا، اور تجھے خدا کی طرف سے بھی کفن ملا۔ اے کربلا میں حسین، اور جس کا لاشا بابال کر دیا گیا، اے امت کفن دینا تو کچھ اے جو بدن میں کپڑے تھے، اے روایت کا جملہ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے یا جدہ نانا اور رسول خدا حاضر حسین، یہ حسین مقطع اعضا، اور جس کے اعضا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اے جس کے اعضا مجزور الرأس من القفا، اور جس کا سر کاٹ دیا گیا۔ اے فقط یہاں تک نہیں، اس کو کفن تو نہیں کیا گیا، کیا کیا گیا؟ مسلوب الحمامت والردا، اے حسین و مظلوم، اے امت نے کفن نہیں پہنایا بلکہ امام حسین لوٹ لیا اور ردائے حسین لوٹ لی۔ اجرکم اللہ، ہے اجرکم اللہ دادارو۔ ہے بی بی خدیجہ طاہرہ میں قربان، روایت کے جملہ علماء نے نقل کیا، بی بی زہرا کی عمر 5 سال ہے۔ اے اپنے بابا سے جو لپٹتی ہے کہہ رہی ہے این امی، بابا میری بابا میری ماں، او میں قربان، اللہ جانے میرے نبی نے اے زہرا کو کیا تسلی دی ہوگی۔ عزادارو آپ سنتے نا علماء سے، جب زہرا آتی ہے نبی کھڑے ہو جاتے اور نبی کے ہاتھوں، نبی زہرا کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے، نبی زہرا کی پیشانی کا بوسہ دیتے۔ اے میں کہتا ہوں ابھی تو زہرا بڑی ہو چکی ہے، اے جب زہرا عیسائی یتیم ہوئی ہے، اور جب ماں کا سایہ اٹھا اور زہرا کی آنکھوں کے آنسو اور رحمت للعالمین نے کیسے دیکھے ہوں گے۔ اے زہرا کو کبھی سینے سے لگایا ہوگا، اور کبھی ہاتھ رکھا، اور کبھی آپ نے بوسے دیے ہوں گے، گویا نبی اے اپنے عمل سے دنیا والوں کو دکھا رہے ہوں گے دیکھو اے جس سے ماں کا سایہ اٹھ جائے نا اس سے کیسے شفقت کرو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، اے خدیجہ کے جنازے پہ اے زہرا کو کسی نے تماچے نہیں مارے، اور زہرا کے کسی نے دور نہیں لوٹے، اور کسی نے تازیانے نہیں مارے، اور کربلا میں اور جب نبی سکینہ اور بابا کے لاشے پہ تھی، ایک داماد ان کا ملا
ताफियाना और ये ज़ालिम उस वक्त तक ज़ुल्म करते रहे और जब तक सकीना ने वो अपने बाबा का लाशा न छोड़ा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपको अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। अजरुकुम अल्लाह। रोजेदारों अल्लाह का रोजा कबूल फरमाए, बड़ा अजर और सवाब है। या रसूल अल्लाह आपको ताज़ियत देते हैं और बीबी खदीजा ताहिरा की वफात का। या रसूल अल्लाह है आपको ताज़ियत हो, ऐ बीबी ज़हरा आपको माँ खदीजा की ताज़ियत हो, ऐ हमारे वक्त के इमाम है आपको आपकी जद्दा की ताज़ियत हो। अज़ानों रिवायत आखिरी जुमला है नबी ने और बीवी का जनाजा उठाया। मैंने बड़ी रिसर्च की है, मुझे तारीख में मिल जाए और बीवी का जनाजा उठाने वाले कितने थे, मुझे इतना जवाब मिला। हाय मक्का के हालात बड़े मुश्किल थे, नहीं बताया जा सकता, नहीं बीवी के जनाजे में चार थे या सात थे, बस इतना जरूर है या नबी ने उठाया या अली ने उठाया। ओ मैं लौला बीवी, आज फिर भी तेरा जनाजा उठाने वाला ओ नबी और अली मौजूद है। ओ करबला में हुसैन का लाशा, ओ सहरा में बड़ा। अला